بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 58 یعنی 58 ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیات نمبر 124، 25، 26 اور 127 کے تفسیر کے ضمن میں اس کلپ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، آپ کے حالات، آپ کے فضائل اور آپ کی خدمات، اور بیت اللہ شریف کی تعمیر، اور حضرت سارہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کے حالات زندگی جانیں گے۔ بڑی خوبصورت تاریخ ہے، لہٰذا اسے ضرور سماعت فرمائیے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، ان کے والد کا نام جو ہے طارخ تھا، تا دو نقطے والی تے، الف رے اور خے، طارخ، تا الف را اور خا۔ تو طارخ ابن ناخور کے فرزند ہیں۔ آپ کا نام ابراہیم اور آپ کا لقب ابو الدیفان ہے۔ آپ کا نسب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابن طارخ ابن ناخور ابن ساردع ابن رعوہ بن تابع ابن عابر ابن صالح ابن ارفحشد ابن شام ابن نوح ابن مالک ابن متوشالح ابن ادریس علیہ السلام ابن یارو ابن ملحل ایل ابن قینان ابن انوش ابن شیس ابن آدم علیہ السلام۔ یہ سارا شجرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تفسیر حقانی کے اندر موجود ہے۔ آپ کی پیدائش طوفان نوح سے 1709 سال بعد ہوئی، 1709 سال بعد، اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے شہر بابل کے قریب ایک قصبہ تھا جس کا نام کوفی تھا، اس میں ہوئی آپ کی ولادت، اور یہ ساری بات تفسیر عزیزی کے اندر موجود ہے۔ خزائن العرفان میں مفسر نے فرمایا کہ آپ کی پیدائش امواس کے علاقہ میں مقام سوس میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے بہت عقلمند اور ہونہار تھے، اپنی قوم سے توحید الہی پر مناظرہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار آپ نے بتوں کو بھی توڑ دیا۔ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، مگر اللہ نے آپ کو صحیح سلامت رکھا۔ تب آپ بحکم الہی اپنا وطن جو ہے اسے چھوڑ کر حران کے مقام پر آ گئے، وہاں سے شام اور وہاں سے فلسطین ہجرت کر گئے، اور فلسطین ہی کو اپنا قیام گاہ بنایا، یعنی وہیں پر رہائش پذیر ہو گئے۔ آپ نے جانی اور مالی بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ 4 ہی چیزوں سے امتحان ہو سکتا ہے، اور ان میں سے ایک جان ہے، پھر مال ہے، پھر اولاد ہے، اور پھر وطن ہے۔ آپ نے جان کو آگ میں ڈالا اور اس کی قربانی دی، مال اور وطن کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کی خاطر، اور کہا پیارے بچے اور بیوی کو ایک دفعہ جنگل میں چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے چھوڑ دیا، اور ایک بار بیٹے کی قربانی کرنے کو تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری ہی قربانیاں اللہ کی راہ میں دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے دوست۔ تو اللہ کے دوست ہی قربانیاں دینا جو ہے نا گوارا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر قربانیاں دینا اور اسلام اور اللہ کا پیغام حق دنیا بھر میں پہنچانے کی توفیق دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں ختنہ کرنے کا حکم ملا۔ اسی وقت گھر سے آپ تیشہ لے کر، یعنی پرانے زمانے میں ایک آلہ ہوتا تھا کاٹنے والا، خود اپنا ختنہ کر لیا۔ وہی آئی کہ اے ابراہیم، تم نے اس کام میں جلدی کی۔ عرض کیا مولا تیری اطاعت میں مجھے جلدی ہی منظور تھی، گو کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے مگر جلدی ہی منظور تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان سے پہلے تمام انبیاء جو ہیں ان کے ختنے پہلے ہی ہوا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ نہ ہوا، اور یہ بھی آپ نے امت میں یہ سنت جاری کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ختنہ شدہ دنیا میں تشریف لائے۔ میری یعنی آج کے زمانے میں میری ہوش میں بھی میں نے ایسے 3 بچے دیکھے ہیں جو ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں، باقاعدہ میں ان میں سے ایک کو جانتا بھی ہوں، اور ہی از مائی کزن، میرے چچا زاد بھائی ہیں وہ، یعنی سارا خاندان گواہ ہے کہ وہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ ختنہ شدہ بندہ پیدا ہونا قدرت کی ایک عجوبہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ہم ختنہ شدہ لڑکے پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، لہٰذا اگر پہلے انبیاء سارے کے سارے ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور آقا علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، تو یقیناً یہ ان کے معجزے تھے اور اللہ تعالیٰ کا عجوبہ تھا، جسے ہمیں ماننا بھی ہوگا اور اس پر ایمان بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند خاص چیزیں ہیں جو کہ انہی کو ملیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی نے اپنا اور اپنی اولاد کا ختنہ کیا۔ آپ سے پہلے پیغمبر ختنہ شدہ پیدا ہوتے تھے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور یہ چیز بیان کر دی گئی ہے۔ دوسری بات، سب سے پہلے آپ ہی کے بال سفید ہوئے، اس سے پہلے انبیاء کے اور کسی کے بھی بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ تیسری چیز، پہلے آپ نے ناخن اور مونچھ کٹوائے اور زیر ناف بال جو ہے وہ دور کرنے کو رواج دیا، کہ آپ کے دین میں یہ باتیں فرض تھیں اور ہمارے دین میں یہ باتیں سنت ہیں، لہٰذا یہ بڑی خاص باتیں ہیں۔ چوتھی چیز، پہلے آپ نے ہی سلا ہوا پاجامہ پہنا، سب سے پہلے آپ نے ہی پاجامہ جو ہے نا وہ سلا ہوا پہنا تھا، اس سے پہلے لوگ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے تھے، سوئی نہیں تھی۔ پانچویں چیز، پہلے آپ نے ہی بالوں میں خضاب لگایا، اس سے پہلے خضاب نہیں ہوتا تھا۔ چھٹی چیز، پہلے آپ نے ہی ممبر بنایا اور اس پر خطبہ پڑھا۔ ساتویں چیز، پہلے آپ ہی نے ہاتھوں میں عصا لیا۔ آٹھویں چیز، پہلے آپ ہی نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جبکہ رومی کافر آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو قید کر کے لے گئے، آپ نے ان سے جہاد کر کے انہیں چھڑایا۔ نویں چیز، پہلے آپ ہی نے مہمان نوازی کی کہ بغیر مہمان، اتنی مہمان نوازی کی کہ مہمان کے بغیر کبھی ناشتہ بھی نہ کیا، اور مہمان کی تلاش میں 4 میل دور نکل جاتے تھے۔ 1 میل 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ 6 7 کلومیٹر دور چلے جاتے کہ مجھے کوئی مہمان ملے اور میں اس کی مہمان نوازی کروں اور میزبانی کروں۔ اس سے آج ہمارے بھائیوں کو اور بہنوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی مہمان آ جائے تو اس کی خدمت میں ہمیں جی نہیں چرانا چاہیے اور ہمیں اس کی خدمت ہر صورت کرنی چاہیے۔ 10ویں چیز، پہلے آپ ہی نے پراٹھا پکوا کر مہمانوں کو کھلایا، اور شیر مال بھی آپ نے بنوا کر مہمانوں کو کھلایا۔ پہلے آپ ہی نے معانقہ کیا، یعنی گلے ملنے کا جو رواج یا سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ہمیں ملی ہے۔ آپ سے پہلے سجدہ تحیت کا رواج تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نا ادب کا سجدہ کیا جاتا تھا، مگر دین ابراہیمی میں جو ہے نا ادب کا اور عزت کا سجدہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، جو آج تک منع ہے، یعنی کہ ہم سجدہ تعظیمی بھی ہم پر حرام ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، ماں باپ اور اپنے اساتذہ اور اولیاء کے پاؤں چوم سکتے ہیں۔ 12ویں چیز، آپ ہی کو بہت مال اور خدام دیے گئے، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی سرید بنایا، یعنی سرید کہتے ہیں سالن کے شوربے میں روٹی ڈال کر نرم کرنا اور پھر اسے کھانا۔ آقا علیہ السلام کی محبوب اور مرغوب غذا تھی، لہٰذا ہمیں بھی کھاتے رہنا چاہیے۔ اس سے سٹمک جو ہے نا سٹرونگ ہوتا ہے، معدہ، جگر اور مثانہ بہت زبردست ہوتا ہے، اور دوران خون بڑھ جاتا ہے اور انسان کی صحت ٹھیک رہتی ہے اور بیماریاں پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل، آپ ہی اپنے والد ماجد جو ہے نا، جتنے بھی اپنے والد ماجد کے تاریخ کے وہ بیٹے ہیں کہ آپ بھی پیغمبر ہوئے، اور آپ کی اولاد میں بعد میں جتنی بھی اولاد ہوئی، وہ جتنے بھی پیغمبر ہوئے سب پیغمبروں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہوئے۔ دوسرا، ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت کو لازم کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا حکم بھی دیا۔ ہر دین والے آپ ہی کی تعظیم کرتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے کہ فضیلت یہ ہے، آپ ہی کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے، اور یہ قیامت تک اللہ نے جاری رکھ دی۔ 5ویں چیز، آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان بھی ہیں۔ چھٹی فضیلت، آپ ہی خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کرنے والے ہیں، یعنی اسے گھر کی شکل بنانے والے ہیں، جس کا ذکر جو ہے نا وہ ابھی کریں گے۔ 7ویں فضیلت، جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ بنایا، اس کی طرف قیام اور سجدے ہونے لگے، یعنی مقام ابراہیم، جس کا ذکر کہ اس آیت میں ہم کر چکے۔ 8ویں فضیلت، قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو لباس فاخرہ، یعنی عزت والا اور فخر والا لباس عطا کیا جائے گا، اس کے فوراً بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا۔ 9ویں فضیلت، ایک دفعہ آپ کے زمانہ میں قحط سالی ہوئی، غلہ اور اناج کہیں میسر نہ ہوتا تھا، آپ نے بوریوں میں سرخ ریت بھروا کر منگوا لی، جب کھولا گیا تو شربتی گیہوں تھے، یعنی شربتی انداز کی گندم تھی،
جب اسے بویا گیا تو اس کے درختوں میں یعنی اس کے پودوں میں جڑ سے اوپر تک بالیاں تھیں. یعنی یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ یہ جو گندم کا پودا ہے نا اس پودے کے اوپر سٹے لگتے ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے باقاعدہ جن کے معجزہ یہ ہوا کہ ریت سے گندم بنی اور اس گندم کے دانوں کو بویا گیا تو گندم کے جو پودا ہے اس کی جڑ سے لے کر اوپر تک بالیاں ہی بالیاں یعنی سٹے ہی سٹے تھے، اور یہ آپ کا معجزہ ٹھہرا. 11ویں فضیلت یہ ہے کہ حضرت امام احمد نے اپنی مسند، اس کا نام ہے مسند احمد میں، اور امام حاکم نے اور امام بہقی نے اپنی حدیث کی کتابوں میں، جو کہ بڑی معروف کتب حدیث ہیں، نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کے مردہ بچوں کی آپ اور سارا عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ بات بھی تفسیر عزیزی میں ہے. مسلمانوں کے جتنے بھی بچے جو کہ نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی فضیلت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت سارہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی ہی خوبصورت بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں، بہت ساری سنتیں ہیں اور ان کے احکامات بھی ہیں. آئیے ادھر چلتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو نا 10 چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ان پر واجب تھیں اور ہم پر وہ سنت ہیں. سب سے پہلے کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا سر میں مانگ نکالنا. عورتیں بھی بیچ میں سے نکالتی ہیں، بعض نہیں بھی نکالتی، مرد بھی نکالتے ہیں، کبھی سائڈ سے کبھی بیچ میں. تو بیچ میں سے مانگ نکالنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین میں واجب تھا اور ہمارے لیے سنت ہے علیہ السلام کی، اور سنت ابراہیمی بھی ہے، ہمیں دوہرا ثواب ملتا ہے. 4 مونچھیں کٹوانا، یعنی جو مونچھیں جڑ سے انہیں شیو کرنا سنت نہیں بلکہ مونچھیں کٹوانا سنت ہے. تو کٹوانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بڑی بڑی مونچھیں ایسی نہیں رکھنی چاہیے کہ پانی پیتے وقت یا دودھ یا چائے پیتے وقت وہ کھانے پینے کے برتن میں آ جائیں. ہاں کٹوانی ضرور چاہیے جو کہ خوبصورت لگیں. بہت سارے لوگ انہیں شیو کروا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے یا سنت ابراہیمی ہے. تو مونچھیں بالکل شیو کرنا آقا علیہ السلام کی بھی اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کٹواتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں، مگر اسے سنت نہ سمجھا جائے. 5ویں چیز مسواک کرنا، 6ٹھی چیز ختنہ کرنا، 7ویں چیز ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا مردوں اور عورتوں کے لیے، 8ویں چیز بغل کے بال اکھیڑنا، یعنی اسے شیو کرنا بھی جائز ہے مگر بغلوں کے بال مردوں اور عورتوں کے لیے اکھیڑنا بھی سنت ہے. 9ویں چیز ناخن کٹوانا، 10ویں چیز پانی سے استنجا کرنا. یہ 10 وہ چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ہمیں ملی ہیں. اور یہ جو بات ختنے کی ہے تو اسلام کے اندر حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما جو ہیں ان کے 7ویں دن ختنے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کا ختنہ بھی پیدائش سے 7ویں دن ہی ہوا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13ویں سال کروایا گیا تھا. لہٰذا آج بھی اور منہ زیر ناف جو ہیں یعنی ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، یہ 8ویں روز یا 15ویں روز یا 40ویں دن جو ہے نا وہ کٹوانا ضروری ہے. 40 سے اوپر جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. لہذا اسلام میں یہ ضروری ہے ان چیزوں پر عمل کرنا، اس لیے یہاں بیان کیے گئے. اور ہر بال کٹانے کے بدلے یا ان کی شیو کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے اور گناہ بھی معاف فرماتا ہے. سو ہمیں ان کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان پر پوری توجہ دینا چاہیے. اور یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، تو اس سے آدھا ایمان بھی ملتا ہے اور انسان کو صحت بھی ملتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے ان پر پوری توجہ کریں. اگلی بات یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی آبادی. تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ہاتھ سے نجات پائی اور بابل شہر جو تھا بابل والوں کے ایمان سے مایوس ہوئے تو وہاں سے ہجرت کر کے اپنے چچا ہاران، اس کا نام تھا، کہ گھر مقام حران میں آ گئے. ہاران کی ایک نہایت خوبصورت بیٹی تھی، اس کا نام تھا سارہ. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سعادت مندی دیکھ کر حضرت سارہ کا نکاح ان سے کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کچھ دن وہاں رہے، تبلیغ فرماتے رہے، مگر سوائے حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے کوئی ان پر ایمان نہ لایا. بلکہ ہاران نے غصہ ہو کر اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر سے نکال دیا، یعنی کہ تم میرے داماد ہو، الٹا میرے ہی مشن کے خلاف ہو گئے ہو، لہٰذا گھر سے نکال دیا. تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے معاہدہ کیا کہ تم ہمیشہ میری فرمان برداری کرنا اور میں بھی تمہاری بات مانوں گا.
اور یہ تینوں حضرات، یعنی جب یہ معاہدہ ہو گیا تو یہ معاہدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعض جگہوں پر بھاری بھی پڑا، مگر اس کے باوجود معاہدے پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری تھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شوہر بیوی آپس میں وفا کا معاہدہ کر کے ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دے سکتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لہٰذا یہ تینوں حضرات، حضرت ابراہیم، حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہے مقام حران سے مصر کی طرف چل دیے۔ مصر کا بادشاہ بڑا ظالم اور سرکش تھا، جب بھی کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو اس کے شوہر کو قتل کرا کر اس عورت پر قبضہ کر لیتا اور اسے اپنے استعمال میں لاتا۔ استعمال میں لانے سے مراد یہ کہ کبھی نکاح کر لیتا اور کبھی، یعنی وہ مسلمان تو نہیں تھا مگر وہ اپنے دین کے مطابق نکاح کر لیتا اور پھر اس عورت کو اپنی باندی بنا کر رکھتا۔ تو جب یہ چھوٹا سا قافلہ مصر پہنچا تو شاہی پولیس جو ہے اس نے بادشاہ کو خبر دی کہ مصر میں ایک بے مثل حسینہ جمیلہ عورت آئی ہے۔ یہاں پر اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اور عورتوں میں حضرت سارہ بے مثل حسین ہوئے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حضرت سارہ کی میراث تھا تو یہ بات بالکل بجا ہوگی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت سارہ کی ہی اولاد میں سے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو سمجھا دیا کہ اگر تمہیں پولیس گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے جائے تو تم یہ نہ کہنا کہ ابراہیم میرے شوہر ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ وہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ میں تمہارا دینی بھائی بھی ہوں۔ آج بھی ہر مسلمان مرد و عورت جو ہیں شوہر بیوی ایک دوسرے کے دینی یعنی اسلامی بھائی ضرور ہوتے ہیں، اگرچہ انہیں ایک دوسرے کو بھائی کہنا جائز نہیں اور ہسبینڈ وائف کہنا ہی ضروری ہے، مگر دینی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا کہ میں تمہارا دینی بھائی ہوں، تو اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس کہنے کی وجہ سے تمہیں اس ظالم سے محفوظ رکھے گا۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ان دونوں کو پولیس نے گھیر لیا اور حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ حالت دیکھ کر نماز شروع کر دی اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ بادشاہ حضرت سارہ کو دیکھتے ہی ان پر عاشق اور فریفتہ ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ کچھ بے ادبی کرے تو حضرت سارہ نے فرمایا مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں غسل کر کے کچھ عبادت کر لوں۔ تو ظالم بادشاہ نے فوراً غسل کا انتظام کروا دیا۔ آپ نے وضو کر کے نماز کی نیت باندھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، قاضی الحاجات کی بارگاہ میں دعا میں مشغول ہو گئیں۔ جب ظالم نے دیکھا کہ دیر ہو رہی ہے اور یہ دعا ختم ہی نہیں کر رہی تو وہ آپ کے حجرہ میں داخل ہوا اور اس نے چاہا کہ عین نماز کی حالت میں آپ پر دست درازی کرے۔ اچانک اس کے دونوں ہاتھ خشک ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور سانس پھول گیا اور منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ یہ حضرت سارہ کی کرامت تھی۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اے اللہ اگر یہ مر گیا تو مجھ پر اس کے قتل کا الزام آئے گا تو پھر میری خیر نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ دعا کرنی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کو ہوش دے دیا۔ پھر وہی ارادہ اس نے دوبارہ کیا، پھر ویسا ہوا، یعنی کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور دونوں ہاتھ کام کرنا چھوڑ گئے۔ تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ تو جب اس نے ایسا کیا تو اس نے کہا کہ یہ تو جادوگر نہیں ہے، یہ تو انسان نہیں ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس ایک اور عورت بھی ہے جس کو میں نے قبطیوں سے حاصل کیا تھا اور میں اس پر بھی اسی طرح قابو نہیں پا سکا، اس کا نام ہاجرہ تھا، اسے بھی ان کے حوالے کر دو اور ان دونوں عورتوں کو مصر سے نکال دو۔ لہٰذا ہوا یہ کہ حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ جو ہیں وہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ آپ اس وقت نماز ہی میں مشغول تھے۔ حضرت سارہ سے پوچھا مہیم، یہ ایک جملہ بولا، یعنی کیا حال ہے، عبرانی زبان میں بات کی۔ تو سارہ خاتون نے عرض کیا کہ خیر سے، رب نے ظالم کو ذلیل کیا اور مجھے خادمہ دی جس کا نام ہاجرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور یہاں سے چاروں یہ افراد، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت لوط علیہ السلام، تو یہ چاروں جو ہیں یہ فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو فلسطین جب پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان بزرگوں کو غنیمت جانا اور بہت ساری زمین ان کی نظر کر دی۔ تو پتہ چلا اللہ والوں کو کام کرنے کے لیے اور اپنا ٹھکانہ بنانے کے لیے زمین کا تحفہ اور گفٹ دینا، یہ اللہ والوں یہ انبیاء کے ماننے والوں کی سنت ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ اپنی زمینیں دین کے کام کے لیے وقف کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں صدقہ جاریہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اتنی برکت دی کہ کچھ دنوں میں آپ کے پاس کھیتی باڑی اور جانور اور غلام وغیرہ بے شمار ہو گئے۔ آپ نے مسافر خانے اور لنگر جاری کیے اور لوط علیہ السلام کو دین کی تبلیغ کے لیے روم کی طرف روانہ کیا۔ ایک دن حضرت سارہ عرض کرنے لگی کہ ہمارے گھر میں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مگر فرزند نہیں ہے، اولاد نہیں ہمارے پاس، تم ہاجرہ سے نکاح کر لو، شاید ان سے ہی کوئی بچہ پیدا ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کہنے پر، مشورے پر نکاح کر لیا۔ پتہ چلا کہ اگر ایک بیوی کے ہاں اولاد نہ ہو تو دوسری بیوی خود اگر نکاح کرتی ہے اپنے شوہر کا کسی اور عورت کے ساتھ تو یہ حضرت سارہ کی سنت ہے اور اسے دوہرا ثواب بھی ملتا ہے۔ میں یہاں مشورہ دوں گا کہ جن لوگوں کے پاس کسی بھی وجہ سے اولاد نہیں ہے تو ان کی پہلی بیوی کو چاہیے کہ حوصلہ بڑا کر کے اپنے شوہر کی ساتھ حد کرتے ہوئے وفا کی ان کی دوسری شادی ضرور کروائے، تاکہ شوہر کو اللہ تعالیٰ وارث عطا کرے اور اس کا نام مٹنے سے بچ جائے۔ یہی بیوی کی اپنے شوہر کے ساتھ اصل وفا ہوتی ہے۔ تو جب نکاح کیا تو حضرت حاجرہ جو ہیں ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت سارہ نہایت محبت سے انہیں پالتی تھیں اور حضرت حاجرہ صرف دودھ پلاتی تھیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کی تکلیف کے خیال سے اپنے بیٹے کو گود میں بھی نہیں لیتے تھے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تنہا حجرے میں لیٹا ہوا دیکھ کر محبت پدری سے جو ہے نا وہ گود میں لے لیا اور رہ نہ سکے۔ ان کے رخسار اور پیشانی کو بوسے دے رہے تھے کہ حضرت سارہ آ گئیں اور ان پر یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ چونکہ ان کے اپنے پاس اولاد نہیں تھی تو غیرت یعنی ان کی غیرت جو ہے نا وہ اس کا جذبہ ابھرا، تو انہوں نے اتنا غلبہ کیا کہ حضرت سارہ نے فرمایا اس وقت یعنی اسی وقت اسے اور اس کی ماں کو لے کر میرے گھر سے نکال کے آپ لے جائیں اور ایسی جگہ چھوڑ آئیں جہاں کوئی کھانے پینے کی جگہ بھی نہ ہو، جنگل میں چھوڑ کے آ جائیں بے شک، مگر میرے پاس ان کو نہ رہنے دیں۔ آپ نے بہت سمجھایا مگر کچھ بھی پیش نہ گئی۔ ادھر تو آپ حران والے معاہدے کے پابند تھے جو کہ تھوڑی دیر پہلے بیان ہو چکا۔ ادھر وہی آئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کہ سارہ کی ہر بات مانو، اس میں ایک راز ہے اور یہ سچ ہے۔ واہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کام کرواتا ہے، حالانکہ نبی کی بیوی کا اتنا زیادہ سختی کرنا بظاہر ممکن نہیں لگتا، مگر جب انہوں نے سختی کی تو اس میں بھی ایک بہت بڑا راز تھا۔ تو یہ بات سچ ہے کہ بڑوں کی لڑائی میں بھی راز ہوتا ہے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر فلسطین سے مکہ شریف کی طرف چل دیے۔ اگلا بیان انشاءاللہ یعنی اس سے اگلا بیان جو ہے وہ اگلے کلپ میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔